خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 8 of ہدایت از قلم عین نون الف. 1 بجے وہ گھر میں داخل ہوئی تو کافی چہل پہل لگ رہی تھی. سب شاید لیونگ روم میں تھے. وہ اپنے روم میں کتابیں رکھ کر کچن میں آئی. یہاں آسیہ حسن کے علاوہ سب کھانے کے اہتمام کرنے میں مشغول تھے. کون آیا ہے؟ اس نے کھیرے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے سوال کیا تھا. خالہ یاسمین، ماموں اور زرین کی خالہ سب آئے ہیں. زینب نے جلدی جلدی آٹا گوندتے ہوئے جواب دیا تھا. مامی میں بھی ہیلپ کرواتی ہوں. جلدی بتائیں کیا کروں؟ ان لوگوں کو اتنے کام میں مشغول دیکھ کر اسے ایسے ہی کھڑے رہنا اچھا نہیں لگا. ارے نہیں بیٹا، بس کچھ ہی کام رہتا ہے، ہو جائے گا جلدی. ابھی اتنا تھک کر آئی ہو، یہ لو، یہ پی لو پہلے. انہوں نے اورنج جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا. سب تیار ہو گیا، بس تم دونوں جلدی روٹی بنا لو. کھانے کا وقت ہو رہا ہے، بھوک بھی لگی ہوگی. زرین اور زینب کو بول کر وہ بھی مہمانوں کے پاس چلی گئیں. اب مجھے بھی کوکنگ سیکھنی ہے، میں تو ہیلپ ہی نہیں کروا سکتی تم لوگوں کی کچھ بھی. آپ کو ہیلپ کروانی ہے نا بھابھی؟ شرمین جو ٹرے میں گلاس اور پانی کا جگ رکھ رہی تھی اس کی آفر پر متوجہ ہوئی. بالکل، بولو کیا کروں؟ یہ پانی لے جائیں پلیز. تم خود لے جاؤ شرمین، ابھی تو پڑھ کر آئی ہیں اور تم کام پر لگا دو. زرین نے اسے گھڑکا تھا. آپ ہی وہ کاشف بھائی بھی آئے ہیں، مجھے نہیں جانا. اس کے منمنانے پر ازلفا نے اس کی طرف دیکھا. کون ہے یہ؟ یاسمین خالہ کے لڑکے، انتہائی چھچورے ہیں. شرمین. زرین کی تنبیہ پر وہ منہ بناتی ہوئی چپ ہو گئی تھی. بھابھی کوئی لڑکی اگر ان لوگوں سے ملنے نہیں گئی تو اعتراض کریں گی. یہ چھوٹی ہے، دے آئے گی، آپ پریشان نہ ہوں. کوئی بات نہیں زرین، اس طرح کر کے تم لوگ اسٹرینج فیلنگ مت دیا کرو. میں دے کر آتی ہوں اور اس نمونے کو بھی دیکھ کر آتی ہوں. السلام علیکم. اس کے سلام کرنے پر سب اسی کی طرف متوجہ ہوئے تھے. اس نے ایک سرسری نگاہ سب پر ڈالی تھی. 3 عورتیں، 2 مرد اور ایک لڑکا جو اس کے آنے پر اب اسے دیکھ رہا تھا. اس کا دیکھنا اسے ناگوار لگا. عجیب نظریں تھیں. یہ لڑکی ابھی تک یہی ہے؟ مجھے تو لگا تھا جیسے یہ تنتناتی ہوئی طلاق لینے آئی تھی، اب تک لے کر بھی چلی گئی ہوگی. اسے دیکھ کر یاسمین کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا. اس کا گھر ہے یہ آپا، یہ کیوں جائے گی کہیں؟ آسیہ حسن کو اپنی بہن کی بات اچھی نہیں لگی. اگر یہ اس کا گھر ہے تو یہ اس دن کیوں ڈرامہ کر رہی تھی؟ آسیہ، یہ تمہاری نند کی بیٹی ہے نا، جس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، گھر والوں کو ذلیل کر کے. ولید کی مامی اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی. کیا آپ یہی باتیں کرنے آئی ہیں؟ اور کیا آپ مسلمان ہیں؟ اپنی ماں کا ایسا ذکر اسے ہمیشہ مشتعل کرتا تھا. کیا مطلب؟ بی بی تمہارے جیسے نہیں ہیں ہم. یہ لباس تبدیل کر کے کوئی نیک پروین نہیں بن رہی ہو. تمہارے جیسے نام کے مسلمان نہیں ہیں ہم، سمجھی؟ یاسمین اور ان کی بھابھی اس کے سوال پر بھڑک گئی تھی. اگر آپ لوگ مسلمان ہیں تو اسلام کا اتنا علم تو ہوگا ہی کہ پسند کی شادی کرنا جرم نہیں ہے، بلکہ خود اسلام نے اس کی پرمیشن دی ہے. اور اگر آپ کی نظر میں یہ میری موم کا گناہ ہے تو کیا ان کا گناہ آپ کے گناہ سے بڑا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا بیک بائٹنگ کیسا بڑا گناہ ہے جو اس وقت آپ میری موم کی کر رہی ہیں؟ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور دوسری بات، ان کی طرف دیکھیں. کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے انہیں کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی آسیہ حسن کی طرف اشارہ کیا تھا. جسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں تھا، آج وہ ذرا سا شریف لباس پہن کر ہمیں اسلام سکھا رہی ہے. یہی سکھایا تھا تمہاری ماں نے کہ بڑوں سے ایسے زبان درازی کرو؟ اس کی اتنی بامعنی بات بھی انہیں بری لگ رہی تھی. بے شک اللہ جنہیں ہدایت دینا نہیں چاہتا، ان کے دل کسی بھی گناہ کے خوف سے نہیں لرزتے. پلیز میری موم پر بار بار انگلی مت اٹھائیں. آپ واقعی ایک اچھی مسلمان تو کیا اچھی انسان بھی نہیں ہیں. گیسٹ بن کر آئی ہیں مگر مسلسل اپنی زہریلی باتوں سے نہ صرف ماحول خراب کر رہی ہیں بلکہ اپنی ریلیشن شپ کو بھی کمزور کر رہی ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں نے آپ کا کون سا نقصان کیا ہے جو اس طرح باتیں کر کے مجھے ہرٹ کر رہی ہیں. بیٹا جاؤ، تم دیکھو کیا ہو رہا ہے کچن میں. سلمہ نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا تھا. اوکے مامی. اسے بھی یہاں رکنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. سب کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی. جیسی ماں ویسی ہی بیٹی. پتہ نہیں کیا چاند چڑھائے ہوں گے. ایسی منظور لڑکی میری ہوتی نا، آسیہ تو زبان کٹوا دیتی اس کی. اور ایسی بد زبان لڑکی کو تو میں اپنی بہو کبھی نہ بناؤں. انہیں اس سے پتہ نہیں کیا بیر تھا. تو میں کب آپ کی بہو بننے والی تھی؟ میں بس امی کی ہی بہو ہوں.
آپ اپنے بیٹے کے لیے اپنے جیسی ہی بہو لانا، سیریسلی، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کیسی ہیں۔ وہ ازلفا ہی کیا جو خاموش ہو جائے۔ آسیہ حسن نے اسے اتنے دنوں میں جو محبت دی تھی وہ اسے موت پر کر گئی تھی۔ بھابھی، اللہ کا تحفہ ہی ہے یہ تو۔ ہم نے بیٹی کیا مانا، یہ بالکل بیٹی بن گئی۔ صحیح ہے، اگر ساس بہو کو بیٹی مان لے تو وہ واقعی اصل بیٹی سے بھی زیادہ اپنی ہوتی ہے۔ سلمیٰ، تم اسے لے کر جاؤ، میں نہیں چاہتی میری بیٹی پر اب اور اس کاشف کی گندی نظر پڑے۔ اگر ولید آ گیا تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ اپنے بھانجے کی ازلفا پر جمی نظریں انہیں بہت بری لگ رہی تھیں، مگر اپنی بہن کی عادت کو دیکھتے ہوئے انہیں ازلفا کا یہاں سے جانا ہی مناسب لگا۔ پتہ نہیں ان کی بہن اور بھابھی اور کتنی باتیں سنائیں۔ تمہیں اچھی لگ رہی ہیں آسیہ ہماری بے عزتی؟ تمہاری بہو ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہے اور تم خاموش بیٹھی ہو۔ ولید کی مامی کو بھی اس کا ایسا مالکانہ انداز میں بات کرنا اور دو بدو ان لوگوں کی حقیقت واضح کرنا عجیب سے احساس سے دوچار کر رہا تھا، مگر ضمیر کی چبھن پر انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ کس کی بے عزتی ہو رہی ہے مامی؟ آسیہ حسن اس وقت ولید حسن کی آمد نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی بیوی کو لگام ڈالو ولید، کیسی زبان دراز کر رکھی ہے؟ کیا گھر آئے مہمانوں سے ایسے بات کی جاتی ہے جیسے یہ کر رہی ہے؟ ہمیں برا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ بے عزتی کروانے آئے تھے ہم یہاں؟ آسیہ حسن اور سلمیٰ حسین کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یاسمین کو تو موقع مل گیا تھا بھڑاس نکالنے کا۔ اس کے غصے سے خوب واقف تھیں وہ، مگر ولید ان کی بات سننے سے زیادہ کاشف کو دیکھ رہا تھا، جو ازلفا کو بہت ہی عجیب انداز میں دیکھ رہا تھا، اور وہ انداز اس کے اندر ابال پیدا کر رہا تھا۔ ازلفا، روم میں جاؤ، اپنی پڑھائی کرو۔ اسے اس کی ایک پل کی بھی یہاں موجودگی گوارا نہیں تھی۔ اسے ازلفا پر بھی غصہ آیا تھا، وہ کیوں یہاں تھی؟ ولید، یہ میری موم کی انسلٹ کر رہی ہیں اور امی کو بھی پرووک کر رہی ہیں۔ بیک بائٹنگ بڑا گناہ ہے نا، پھر بھی یہ موم کو کب سے کچھ بھی بولے جا رہی ہیں۔ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے اس نے ان کی بات بتائی تھی۔ اس کا ارادہ ماحول خراب کرنے کا نہیں تھا، بس وہ اسے اپنی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ زلفا، اندر جاؤ، سنائی نہیں دے رہا ہے؟ اب کے آواز تیز تھی، مگر ولید تم آئی سیڈ گو ناؤ، اب کہ وہ چلایا تھا۔ ازلفا اس کے انداز پر شوکڈ ہوئی تھی اور پھر وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی۔ آسیہ حسن کو جو خطرہ تھا وہی ہوا تھا۔ وہ کب سے اسے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کاشف کے سامنے تو وہ اپنی کسی بہن کا ہونا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اپنی بیوی کا کیسے کرتا؟ بہت صحیح کیا بیٹا، ایسی لڑکیوں کو ایسے ہی قابو کیا جاتا ہے، ورنہ سر پر چڑھ جاتی ہیں۔ اور آسیہ نے تو حد ہی کر دی ہے آج۔ بس خالہ جان، میں نے اپنی بیوی کو آپ کے بیٹے کی غلیظ نظروں سے بچایا ہے، آپ اسے تانے دے رہی ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا کبھی کہ کاشف کس طرح کا ہوتا جا رہا ہے؟ گستاخی معاف مامو جان اینڈ خالو جان، مجھے افسوس ہو رہا ہے اتنے غلط رویے پر بھی آپ لوگ خاموش رہے۔ میں اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس نے بے عزتی نہیں کی ہوگی، اس نے بس ان کے رویے کا ہی جواب دیا ہوگا۔ ایسا ہی کرتی ہے وہ، ہر معاملے میں یہی سوچتی ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اسے ایسا کرنا پسند ہوگا یا نہیں، اور ایسا ہی وہ دوسروں کو سمجھتی ہے۔ بے وقوف ہی ہے جو ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھ کے صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے۔ آج آپ لوگ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو 2 مہینے پہلے ہم لوگوں نے کی تھی۔ جانتی ہیں حقیقت کتنی تلخ تھی، مگر اس لڑکی نے سب کو آسانی سے معاف کر دیا، اور آج آپ لوگ پھر اسے وہی تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ اب بتائیں، کیا واقعی اللہ آج سے راضی ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ ایک بار کو کعبہ کا گرانا معاف کر دے گا، مگر کسی کا دل دکھانا نہیں؟ کاش آپ نے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دیا ہوتا، تو شاید نتیجہ آج کچھ اور ہوتا۔ کی باتوں پر دونوں مرد اچھے خاصے شرمندہ ہوئے تھے۔ دروازے میں کھڑے حیدر صاحب ولید کو فخریہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا، کسی بھی حال میں وہ ازلفا کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے مہمانوں پر ایک نظر ڈالی اور اندر آ گئے تھے۔ معاف کرنا میرے یہ دونوں بچے ذرا جذباتی ہیں۔ آپ لوگ مہمان ہی نہیں، ہمارے اپنے بھی ہیں۔ دلوں میں ایسے کڑواہٹ رکھ کر اپنائیت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کو میری نواسی پسند نہیں ہے، یہ بات یہاں ہر کوئی اچھی طرح سمجھ چکا ہے۔ حالانکہ اس نے کبھی کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ تم لوگوں کا اپنا دل ہے، چاہے محبت رکھیں یا نہ رکھیں، مگر اس کی نفرت میں اپنی سگی بہن کو تکلیف مت دو۔
तुम लोग ही एक दूसरे का मैका हो। क्या ये अच्छा नहीं कि तुम लोग सही रास्ते पर चलो और अपने रिश्तों को मजबूत रखो। बहुत ही नर्म अंदाज में उन्होंने सबको समझाया। वो नहीं चाहते थे कोई भी रिश्ते में दरार आए, मगर आज के बाद मेरी बेटी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसका आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है और शायद अब मुझसे भी नहीं, क्योंकि जिससे नफरत का इजहार तुम लोग कर रहे हो वो मेरा अपना खून है। ऐसी बात नहीं है खालू, हम तो बस इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। चलो वलीद, आसिया, खाना लगवाओ, काफ़ी देर हो गई है। जी अब्बा जी। इन लोगों को शर्मिंदा छोड़कर दोनों औरतें बाहर निकल गई थीं। सीन चेंज। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो तुम लोग? अपने रूम के बाहर खड़ी अपनी तीनों बहनों को देखकर पूछा था। भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। इनकी गलती नहीं थी भाई, मैंने इन्हें पानी देने के लिए भेजा था, आपने बहुत ज़ोर से चिल्लाया उनको। शर्मीन अजहद शर्मिंदा थी। तुम लोग जाओ, अम्मी और चाची की हेल्प करो, मैं देखता हूँ इसे। इन्हें वापस भेजकर उसने दरवाज़ा नोक किया था। 3-4 बार नोक करने पर भी अज़ल्फ़ा ने दरवाज़ा नहीं खोला। आसिया हसन उसके पीछे आकर खड़ी हुई थी। क्या हुआ, नहीं खोल रही ना? सही कर रही है। कोई तमीज़ है तुम्हें? सबके सामने कितनी ज़ोर से चिल्लाया। माना वहाँ से हटाना चाहते थे तो ले जाते खुद से वहाँ से, मगर तुम्हारा ये गुस्सा। अम्मी, आपने कैसे इसे वहाँ रहने दिया? आपने देखा नहीं वो किस नज़र से मुट्ठियाँ भींच कर फिर अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। अगर वो कुछ देर और वहाँ रहती तो मैं काशिफ को नहीं छोड़ता। फिर अब मना कर लाओ इसे। जब वो बात करेगी तभी मैं भी अब तुमसे बात करूंगी। अपनी नाराज़गी जताती हुई वो खाने के लिए चली गई थी। उसकी नज़रें याद करके एक बार फिर उसे शदीद गुस्सा आया था। अपनी माँ की वजह से वो उसे घर से बाहर भी नहीं बिकवा सकता था। शर्मीन से दूसरी चाबी मंगवाकर दरवाज़ा खोला। वो इतनी तो कमज़ोर नहीं थी कि यूं बुज़दिलों की तरह रोती, मगर वो रो रही थी। बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे शिद्दत गिरिया से उसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। आज वलीद का चिल्लाना उसे हद दर्जा तकलीफ से दो चार कर गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वलीद ने उसे इस अंदाज में डांटा, वो भी सबके सामने, बिना गलती के। तीनों लड़कियां उसका दरवाज़ा खटखटा रही थीं, मगर उसमें किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वलीद बेड के पास खड़ा उसके लरसते हुए वजूद को देख रहा था। जोर से आंखें बंद करके खोली, खुद को कंपोज किया और उसके पास आकर बैठ गया। अज़ल्फ़ा उसे कंधे से पकड़कर सीधा करना चाहा। उसके आने से उसके रोने में और शिद्दत आ गई थी। तकिए पर गिरफ्त तेज हुई थी। आई एम सॉरी यार, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुम्हें क्यों उसकी नज़रों की गंदगी महसूस नहीं हुई? उसे फिर सीधा करने की कोशिश की, मगर वो टस से मस भी नहीं हुई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो तुम्हें उसे फिर से गुस्सा आने लगा था। एक झटके से उसे ना सिर्फ सीधा किया बल्कि उसे अपने सामने उठाकर बिठाया। छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से, नहीं करनी तुमसे कोई भी बात। अपने बाजुओं से उसके हाथ झटक कर पीछे हुई थी। अज़ल्फ़ा, उसका हाथ झटकना उसे अच्छा नहीं लगा था। वापस उसे खींच कर करीब किया। एक बार में क्यों नहीं आई तुम? मर्द की नज़रें समझ नहीं आती हैं तुम्हें? कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ नज़रों से ही औरतों को बेलिबास कर देते हैं। नीचे बैठा वो काशिफ भी इन्हीं में से एक है। घर की कोई लड़की उसके सामने नहीं आती सिवाय अम्मी और चच्ची के, तो मैं कैसे बर्दाश्त करता वो तुम्हें? इतनी ज़ोर से क्यों डांटा तुमने मुझे, वो भी सबके सामने? रोते रोते बमुश्किल अपनी बात पूरी की थी। एक बार के कहने में ही आ जाती तो नहीं बोलता ज़ोर से। उसके आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर एक बार फिर उसने उसके हाथ को झटक कर बेड से उतरकर खड़ी हो गई थी। वो जितना अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था वो उसे इतना ही गुस्सा दिला रही थी। ऊपर से उसका रोना। क्यों कर रही हो ऐसा? शोहर हूँ तुम्हारा। उसका इशारा उसके हाथ झटकने की तरफ था। इनकी बातों से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा जितना तुम्हारे बोलने से। मुझे लगा तो मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हें इनकी बातों पर यकीन है, मुझ पर नहीं। क्यों इतनी जोर से डांटा? उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। वो उसकी इनसिक्योरिटी समझता था। मैं क्या करूं यार, बहुत सी चीज़ों पर नहीं कंट्रोल कर पाता। कोशिश के बावजूद भी तुम्हें किसी भी गंदी नज़र के हिसार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली बार कभी भी नहीं आओगी तुम घर में आए हुए किसी भी मर्द के सामने। उसे खींचकर अपने गले लगाया था। अज़ल्फ़ा ने फिर खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी मज़ामत पर उसने गिरफ्त और सख्त कर दी थी। छुपा कर रख दो फिर मुझे। हार कर सर उसके सीने पर रखा। ऐसा ही करूँगा। अब मदरसा भी बिना नकाब के नहीं जाओगी तुम, कितनी भी मुश्किल हो, मगर अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? इस
ایڈیٹ کی وجہ سے تم مجھے ریسٹرکٹ کر رہے ہو. مجھے نہیں تم سے بات کرنی, جاؤ. تم پھر سے کھڑوس ہو, ایروگینٹ ولید بن رہے ہو. نہیں اچھے لگتے تم مجھے ایسے. میں نہیں کروں گی بات تم سے, اور نہ تم بیڈ پر سو گے, نہ میں تمہارے ساتھ ریکٹ کھیلوں گی, اور نہ پارک جاؤں گی. اس کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا. ولید نے اپنے سینے سے لگی ازلفا کو آزاد کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا. اس کا یقین ازلفا کے لیے ضروری تھا. میں تم پر اتنا ہی ٹرسٹ کرتا ہوں جتنا خود پر. تمہیں وہاں سے ہٹانا صرف کاشف کی نظروں سے دور کرنا تھا. تم نے خالہ یا مامی سے جو بھی کہا میں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا, کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم نے جو بھی کہا ہوگا وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہا ہوگا. مگر وہ لوگ کم ظرف لوگ ہیں, نہیں سمجھتے. میں ان کو جواب دے آیا ہوں. آئی ایم سوری اگین. تم بھی ڈانٹ دینا, ایک بار حساب برابر ہو جائے گا. اس کے الفاظ ازلفا کے دل پر مرہم رکھ رہے تھے. اسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا. اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی, مجھے بیڈ پر بھی نہیں سونے دو گی, نہ میرے ساتھ کھیلو گی, گھومنے بھی نہیں جاؤ گی. ناراضگی میں سب بھول جاتی ہو نا تم. اس نے بھی مصنوعی ناراضگی ظاہر کی تھی. تم مجھے منانے آئے ہو یا خود ناراض ہونے؟ کیا کروں تم مان ہی نہیں رہی ہو تو مناؤ پھر سے. اور اب اگر کسی کے سامنے بھی چلایا نا تو میں بالکل بات نہیں کروں گی. چلو میں مناتا ہوں تمہیں. نو یہ نہیں, مجھے بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھانا ہے. اس کے شرارت پر چہرہ پیچھے کرتی وہ خود کو چھڑوانے لگی تھی. پہلے منانے تو دو. اسے پھر سے قریب کرنے کی کوشش کی. مان گئی میں, اب چلو کھانا کھانا ہے. باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی. کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ پکڑ کر روکنے پر سوال کیا. تم باہر نہیں آؤ گی جب تک وہ لوگ ہیں. وہ سنجیدہ ہوا تھا. مگر ان کی وجہ سے میں کیوں اندر رہوں؟ اور اس کاشف کی تو میں ابھی بینڈ بجاتی ہوں. ازلفا, اتنی دیر سے کیا سمجھا رہا ہوں؟ تم پھر کھڑوس بن رہے ہو تو مت بننے دو کھڑوس. اور حالت دیکھو, ایسے ہی اٹھ کر جا رہی تھی. اس نے مرر کے سامنے کھڑا کیا. رونے سے پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. ایسے نہیں جاتی, فیش واش کر کے جاتی, منہ بنا کر بتایا. ولید کو اس کی یہ عادت اچھی لگتی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتی تھی. گڈ گرل, تھوڑا سا ویٹ کرو, میں بھجواتا ہوں کھانا. وہ تینوں بھی تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائیں گی. اپنی حرکت پر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دباتا ہوا وہ روم سے نکلتا چلا گیا تھا. سین چینج. کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ چاروں کھانا کھا رہی تھیں جب شرمین کو اس کی کچھ دیر پہلے کی ناراضگی یاد آئی تھی. کیوں؟ وہ میں نے آپ کو پانی نہیں, میں تم سے نہیں ولید سے ناراض ہو رہی تھی, اب اس سے بھی نہیں ہوں. اس نے صحیح کیا مجھے وہاں سے ہٹا کر. پتہ نہیں اتنے گندے کیوں ہیں کاشف بھائی. اور خالہ کو نظر نہیں آتا ان کا بیٹا ایسا ہے تو ان کی بیٹیاں کیسے محفوظ ہوں گی؟ زینب کو تو اپنی خالہ کی پوری فیملی ہی پسند نہیں تھی. لیو اٹ یار, اللہ ہدایت دے. یہ بھی بیک بائٹنگ ہے. صحیح, اللہ معاف کرے. اچھا آپ کا امتحان کب ہے عربی کا؟ زرین نے بات بدلی تھی. سنڈے کو. اسکیری فیلنگ آ رہی ہے سوچ کر بھی. ہم لوگ ہیں نا, پوری تیاری کروائیں گے, انشاءاللہ فرسٹ آئیں گی. اور آپ کے دوستوں کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ لوگ مجھ سے کمپیٹ کر رہے ہیں. پھر تو دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے. ہماری بھابھی شرمین کو زیادہ ہی پیار آتا تھا اس پر. ایک بات اور بتاؤں؟ زینب نے رازداری سے سرگوشی کی تھی. جلدی بتاؤ. اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا. زرین آپی کے لیے حذیفہ بھائی کا رشتہ آیا ہے. کچھ دیر پہلے ان کے ابو کی کال آئی تھی دادا جان کو, تو میں نے سن لیا. اس کے بتانے پر جہاں زرین بلش ہوئی تھی وہیں وہ حیران. ماشاءاللہ, دیکھو کیسے بلش کر رہی ہے, مطلب کچھ. اب پلیز آپ اس کی طرح شروع مت ہو. چاروں میں خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور ان کی مائیں انہیں خوش دیکھ کر دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھی. سین چینج. تم دونوں سچ کہہ رہے ہو؟ اوہ اللہ, میری دعا قبول ہو گئی. وہ بے اختیار جون اور نینی کے گلے لگی تھی. یس ڈیئر, ہم بھی مسلم ہونا چاہتے ہیں. تم لوگوں کی چینجنگ اور تم لوگوں کے فیس پر یہ لائٹ, اٹس امیزنگ. اور میں نے اسٹڈی کی اسلام کی. اس میں جو جسٹس ہے وہ کہیں نہیں ہے, انفیکٹ مسلم میں بھی نہیں. اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن زبردست. بٹ آئی وانٹ ٹو فالو اٹ. یو آر رائٹ, مسلمس کو نہیں دیکھنا ہے, اسلام سے مسلم بننا ہے. جون اور نینی کی آنکھوں میں اسلام کے نام کی چمک اسے مسرور کر رہی تھی. دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم ہر چیز کو فالو کریں گے. اور ماشاءاللہ تم لوگ کرتا سوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہو. جمعہ کی وجہ سے ذیشان اور روہیل نے کرتا پاجامہ پہنا تھا. تھینک یو میم. اور سناؤ سب کیسا ہے؟ اور ولید بھائی؟ الحمدللہ A1. اور ہاں, نیکسٹ منتھ شادی ہے گھر میں, وہ بھی ایک ساتھ 3. کس کس کی؟ موہد بھائی, زرین
اور زینب کے لیے ولید کے کسی دوست کا رشتہ آیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ریسیپشن بھی۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ اس کی بات پر روہیل نے ذیشان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تو اتنے خوش تھے اور اب ایک دم خاموش۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، آج تو رکو گی نا یہاں؟ نہیں، پھر آؤں گی رکنے۔ امتحان کی تیاری کرنی ہے، مگر تم بات مت بدلو اور مجھے بتاؤ، میں بہت بار تمہیں ایسے اپسیٹ دیکھ چکی ہوں، ہر بار ایسے ہی اگنور کر دیتے ہو۔ بلیو می یار، کچھ نہیں ہے۔ روہیل جان، تم لوگوں کو پتہ ہے کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں پتہ ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا۔ ٹھیک ہے، پھر جا رہی ہوں میں، اور اب ارادہ بھی نہیں ہے آنے کا۔ اسٹرینج لگ رہے ہو تم لوگ۔ وہ باقاعدہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تم بلیک میلر لڑکی، بیٹھو۔ خبردار جو شام سے پہلے گئی تو بتاؤ پھر، تمہیں معلوم ہے یہ جس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا وہ کون ہے؟ روہیل نے بتانا ضروری سمجھا۔ کون ہے وہ؟ اب تک نہیں مانی؟ تمہاری سسٹر ان لو زینب۔ روہیل کے بتانے پر وہ شوکڈ ہو کر پھر سے کھڑی ہو گئی۔ واٹ یو مین ولید کی سسٹر زینب؟ او اللہ ذیشان، تم اس سے اف یار، یہ انکشاف اس کے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی نہیں بتانے کا ارادہ تھا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کو زبان پر کیا لانا؟ اتنے ہوپلیس کیوں ہو رہے ہو؟ آپا بتا رہی تھی جو چاہو اللہ سے مانگو، بس وہ جائز ہو تو تم اللہ سے مدد مانگو، ورنہ پھر نقصان میں رہو گے۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم اپنی شاپ ہمیں کیوں دے رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تم لوگوں کو بھی باہر جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بزنس کرو۔ ایسا مت کرو بیٹا، کیا ابھی تک معاف نہیں کیا تم نے؟ ہم نے لالچ سے توبہ کر لی ہے۔ نہیں آنٹی، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اور یہ بھائی ہیں میرے، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ نے مجھے دیا، اب میں انہیں دے رہی ہوں، اور آپ موم جیسی ہیں، کوئی شکایت نہیں ہے الحمدللہ۔ اور میں ذرا زوبیہ سے مل لوں۔ ٹھیک ہے، میں کھانا لگوا رہی ہوں، اسے بھی لے آنا، تھوڑی طبیعت بہل جائے گی۔ اوکے۔ زوبی ڈیئر، تم شائع فیل کر رہی ہو؟ سیریسلی؟ اس کے چہرے سے کشن ہٹا کر اس نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہے تم بھی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں خالہ بننے والی ہوں، میں بہت خوش ہوں زوبی، بہت زیادہ۔ ایسا لگتا ہے ساری کمی دور ہو رہی ہے، سب کچھ کتنا اچھا ہو رہا ہے نا؟ وہ کبھی کبھی ہی اپنی کیفیت بیان کرتی تھی، بٹ اس میں تم کیوں اتنا شائع فیل کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر زوبیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جب اس سچویشن سے تم گزرو گی تب پوچھوں گی۔ کوشن اس کے سر پر مارا۔ ولید بھائی اب اچھے ہیں نا؟ وہ اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو تم کب دے رہی ہو گڈ نیوز؟ پھر نینی اور مجھے بھی خالہ اور مامی بننا ہے۔ فی الحال تم ہی بناؤ۔ اپنے بارے میں ایسی بات اسے عجیب لگ رہی تھی۔ نینی دیکھو، یہ بلش کر رہی ہے۔ بیبی کے ذکر پر زوبیہ نے نینی کو بلا کر اسے بھی اس کے چہرے کا رنگ دکھایا تھا۔ او گوڈ، ازلفا یو آر بلشنگ۔ دونوں مل کر اب اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ شمائلہ کے بلانے پر وہ دونوں زبردستی زوبیہ کو بھی کھانے کی ٹیبل پر لائی تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار کر وہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی، بہت ساری خوشی لے کر، جسے وہ ولید سے شیئر کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ گھر جانے کی بجائے وہ مارکیٹ آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ ولید کے لیے کرتا سوٹ لینے کا تھا۔ وہ اس کے لیے ہر ہفتہ نئے ڈیزائن کا سوٹ لاتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا وہ اسے بھی کرتے پجامے میں دیکھے۔ وہ ولید اور تینوں لڑکیوں کے لیے کچھ سامان خرید کر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جب کوئی وجود بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا تھا۔ دونوں گرتے گرتے بچے تھے۔ ازلفا نے سیدھے کھڑے ہو کر ٹکرانے والے کو دیکھا۔ بلیک جھلبل گاؤن میں ملبوس ایک لڑکی گرا ہوا سامان اٹھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بکس دیکھ کر اندازہ لگایا وہ شاید کالج گرل تھی۔ سوری، کون ہو تم اور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میرے پیچھے کچھ لڑکے پڑے ہیں۔ کیوں؟ کالج ایشو۔ اس نے اپنا گاؤن اٹھا کر پھر سے بھاگنے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ اس طرح تو وہ تمہیں بہت جلدی پکڑ لیں گے۔ ہیلپ کیوں نہیں لے رہی ہو کسی سے؟ اپنی فیملی کو فون کرو۔ نہیں، وہ لوگ مجھے ہی غلط سمجھیں گے کیونکہ یہ میرے کالج کے ہی لڑکے ہیں جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ مجھے خود ہی چھپنا ہوگا۔ کچھ بھاگتے قدموں کی چھاپ پر اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سے بھاگنے لگی۔ رکو، کیوں بھاگ رہی ہو؟ یہ 2 منٹ میں پکڑ لیں گے تمہیں۔ اگر تم غلط نہیں ہو تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پبلک روڈ ہے، ہمت کرو ان بوائز کو سبق سکھانے کی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور ایک نظر ان 3 لڑکوں پر ڈالی جو اسی کی طرف بھاگے آ رہے تھے۔ یہ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بتانے پر اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھا جہاں وہ تینوں لڑکے ان کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔
شاہینہ چپ چاپ آؤ، یہ کیا پاگلپن ہے؟ ازلفا کو ایک نظر دیکھ کر بیچ والے لڑکے نے اس کے پیچھے چھپتی ہوئی لڑکی کو غصے سے کہا تھا، کون ہو تم لوگ اور اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیوں اسے ہراس کر رہے ہو؟ چپ، اسے ہمارے حوالے کر، سمجھی؟ ورنہ اس کے ساتھ تو مفت میں لٹ جائے گی۔ ہاؤچی، نہیں جائے گی یہ تم لوگوں کے ساتھ۔ اس نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف چلنے کے لیے ٹرن لیا۔ وہ تینوں پھر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو روکے گی؟ بیوی ہے یہ میری۔ بیچ میں کھڑا لڑکا پھر گرایا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کل اسے یونی میں تھپڑ مارا تھا، اسی کا بدلہ لینے کے لیے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے۔ سنیل، اسے بھی پکڑ یار، ایک کے بجائے دو کے مزے۔ ویسے بھی یہ زیادہ قیامت لگ رہی ہے، چہرہ اتنا اٹریکٹیو ہے تو پھر۔ اس نے ایک جانچتی نظر سے اس کے سر سے لے کر پیر تک ڈالی تھی، جو ازلفا کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ اس لڑکے کے آرڈر پر ایک لڑکا آگے بڑھا ہی تھا جب اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ اسے مارا اور پھر دوسرا، تیسرا، بنا رکے اس نے 4-5 تھپڑ اسے لگائے تھے۔ تیری تو بیچ والا لڑکا ہوش میں آتے ہی اس پر جھپٹا، تیسرا والا تھپڑ کھانے والے کو سنبھال رہا تھا، پھر وہ بھی اسی کی طرف بڑھا۔ ازلفا کے ایکشن سے اس لڑکی میں بھی تھوڑی ہمت آئی تو اس نے ازلفا کو اپنی طرف کھینچا، ورنہ اس کا تیزی سے اٹھتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے پر چھپ جاتا۔ اکا دکا لوگ تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے شاید یہ معمولی بات تھی، جبھی کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ازلفا ان لوگوں کی بے حسی پر کڑ کر رہ گئی تھی۔ تم لوگ بلائنڈ ہو یا مرد نہیں ہو جو گرلز کی ایسے نامردوں سے بچانے میں ہیلپ نہیں کر سکتے؟ کل تم لوگوں کی بہن بیٹی کے سامنے ایسا ہوگا تو انہیں بھی لوگ تم لوگوں کی طرح تماشے کی طرح دیکھیں گے۔ آس پاس جمع ہونے والے 5-6 لوگوں کو غیرت مندی کے تیر مارے، جو واقعی نشانے پر لگے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں سالی تجھے۔ ان آدمیوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے ازلفا کو وارن کیا اور بھاگنے کے لیے پر تولے، کیونکہ آدمیوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ آج کا لیسن تمہیں بہت کچھ سمجھائے گا، پھر تم ایسی حرکت کرنا تو دور سوچو گے بھی نہیں۔ تم جیسے لوزر بوائز ہی ہوتے ہیں جو دوسری گرلز کو ہراس کر کے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگاتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ کیا رہے ہیں؟ آج یہ اس لڑکی کو ہراس کر رہا ہے، کل اس کی جگہ آپ ہی کی کوئی گھر کی لڑکی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ لڑکی آپ کی بیٹی کی طرح نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ لوگ ان تینوں پر گدھوں کی طرح پل پڑے۔ ازلفا نے ایک نظر ان تینوں کو لوگوں کے قدموں کی دھول بنتے دیکھا، پھر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، بیگ سے فون نکال کر کسی کو کال کر کے وہاں بلایا اور بس اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اب بتاؤ کون ہو تم اور یہ کیا میٹر ہے؟ وہ اس لڑکی کو لے کر اب اطمینان سے بس اسٹینڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے کسے فون کیا ہے؟ کیا پولیس کو؟ اس لڑکی نے اس کا سوال اگنور کر کے اس کے کسی کو فون کر کے جلدی بلانے پر کہا تھا۔ نہیں، میرے ہسبینڈ کو۔ اب جب تک تمہاری فیملی سے تمہیں لینے کوئی نہیں آ جاتا میں نہیں جا سکتی، اور اب بات کو اگنور مت کرو، میٹر بتاؤ۔ میرا نام شاہینہ ہے، میں جامعہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ لڑکے پورے 8 منتھ سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو زیادہ بول رہا تھا، جاوید، اس نے کل میرا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے پرپوز کیا، بس میں نے اسے تھپڑ مار دیا، تو آج اسی کا بدلہ لینے کے لیے یہ موقع کی طاق میں تھا۔ اسے میرا کلاسز ٹائم سب پتہ ہے، اسی لیے میرے کلاس سے نکلتے ہی یہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے۔ یہ لڑکا مسلم تھا۔ ایک مسلم کا اتنا رقیق کیریکٹر اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، اور یہ اس کے چیلے نان مسلم، مگر جتنے افیئر اس لڑکے کے ہیں اتنے ان دونوں کے نہیں ہیں۔ تمہارے پیچھے یہ لوگ 8 منتھ سے ہیں اور تم نے اپنی فیملی کو کیوں نہیں انوالو کیا؟ فیملی اسٹرکٹ ہے، میری اسٹڈی انکمپلیٹ رہ جاتی، وہ لوگ کالج بند کروا دیتے۔ تمہارے پیچھے ان لوگوں کے آنے کا ریزن؟ اب اس نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ جس سوٹ میں تھی وہ بالکل اس کے جسم کے ناپ کا ہی سلا ہوا تھا۔ اس کے تمام خد و خال اس میں مکمل عیاں ہو رہے تھے۔ چھوٹا سا اسکارف جو سر اور گردن تک ہی لپٹا ہوا تھا، کیا یہ حلیہ کالج یا کلاسز کے لیے قابل قبول تھا؟ کہتا ہے میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں اس آؤٹ فٹ میں، تو تم کالج اس طرح فنکشن ویئر پہن کے کیوں جاتی ہو؟ تم سمپل ڈریسنگ میں جاتی تو میں بھی وہ اتنا تم سے اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ یہ فنکشن ویئر لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ حجاب ہے، مطلب کہ برقع۔ وہ اس کے برقعے کو گاؤن سمجھنے پر حیران تھی تو ازلفا اس گاؤن کو برقعے کا سن کر حیران ہوئی تھی۔ یہ برقع ہے؟ اس کے ذہن کے پردے پر حیات نوفل خان کا عبایا لہرایا تھا، اور پھر وہ جو اس کے کبرڈ میں ابھی تک پیکٹ رکھا ہوا تھا، پھر اپنے گھر کی عورتوں کا ایک دم
प्लेन ढीला ढाला और सीने से नीचे तक आते स्कार्फ। ज़ल्फ़ा वो इसी कश्मकश में उलझी हुई थी जब अपने नाम की पुकार पर सामने देखा, जहां वलीद अपनी पूरी शान से खड़ा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। तुम ठीक हो और यहाँ क्यों आई? उसके करीब जाकर उसे गौर से देखा था। ओ अल्लाह का शुक्र है वलीद, तुम आ गए। थोड़ा सा डर लग रहा था और तुम्हें पता है कुछ बॉयज इसको हरास कर रहे थे। उसकी मदर और ब्रदर बस आने ही वाले हैं, फिर हम भी चलते हैं। वो उठकर वलीद के सामने आई थी, जो उसकी बात पर बिल्कुल खामोशी से उसे देखने लगा था। उसने फ़ोन पर उसे कुछ नहीं बताया था। शाहीना की नज़रें भी इस शानदार मर्द पर जमी हुई थी, मगर वलीद ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली थी। तभी एक और गाड़ी वहां आकर रुकी थी और इसमें से निकलने वाले दो नफूस यकीना उसकी माँ और भाई ही थे। उसकी माँ के नकाब का हाल भी बेटी जैसा ही था। अज़ल्फ़ा ये चीज़ें बहुत गहराई से नोट कर रही थी। उसके दिमाग में दौड़ते भागते सवाल उसकी ज़बान पर आने को बेताब थे, मगर अजनबियत आड़े आ रही थी। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बेटी की हेल्प की। शाहीना की माँ ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा, अजीब सर्द महरी थी, और फिर मुस्कुराकर उसका शुक्र अदा किया था। बहुत ब्रेव हैं आप। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं शाहीना का भाई हूँ। शाहीना के भाई ने उससे हैंड शेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। इन लोगों का रवैया उसकी समझ से बालातर था, मगर वलीद हसन की ज़र्क निगाहें उसकी हकीकत को एक पल में ही जांच गई थी। शाहीना कह रही थी इसके घर का माहौल स्ट्रिक्ट है, तो ये स्ट्रिक्टनेस ओनली गर्ल्स के लिए ही है क्या? जिस तरह अभी आप शाहीना को देख रही थी, बट आपने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। वाई? और सेकंड थिंग, आप नकाब में, शाहीना भी नकाब में, बट लग क्यों नहीं रहा है ये नकाब है। इनफैक्ट मैं इसे फंक्शन वियर समझ रही थी, और नकाब के बावजूद वो बॉयज इसको हरास कर रहे थे। इसका अंदाज उलझा हुआ था, जिसे वो सब समझने की कोशिश कर रही हो। वलीद ने एक नज़र दोनों माँ बेटे पर डाली थी। बिना असर किए वो लड़का दिलचस्प निगाहों से अज़ल्फ़ा को देख रहा था। ऐसा क्यों वलीद? अचानक उसने वलीद से ही सवाल कर लिया था। उसके सवाल पर उसने अज़ल्फ़ा की तरफ देखा। वो अभी पढ़ना लिखना सीख रही थी। इन मसाइल का अभी उसे कोई खास इल्म नहीं था, इसीलिए उसके कहने पर भी उसने नकाब नहीं लिया था। और अब जिस तरह के बुर्के की सिचुएशन इसके सामने आई थी, वो इससे उलझा रही थी। हयात और इस लड़की के और अपने घर के लड़कियों के वो आज नकाब में ही उलझ गई थी। उससे पहले उसने इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया था। ये बुर्का नहीं है अज़ल्फ़ा, ये फंक्शन वियर ही है। और तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। माँ बहन बेटी और बीवियों की इज्जत बाप भाई बेटा और शोहर के अमाल से होती है, इनके किरदार से होती है। अब चले। अपने हिसार में लेकर उसके सर से स्कार्फ को थोड़ा आगे किया। देखने वालों को उसका चेहरा अब साफ नजर नहीं आ रहा था। उसे अफसोस हुआ उसने ये पहले क्यों नहीं किया। मगर मुझे कुछ पूछना है। देर हो गई है और अजान भी होने वाली है। उसको शोल्डर से हिसार में लेकर वो अपनी कार की तरफ पलटा था। एक मिनट अज़ल्फ़ा। शाहीना की आवाज़ पर दोनों एक साथ पलटे। क्या हुआ? थैंक्स। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर शाहीना ने अकीदत से उसका शुक्र अदा किया था। नो, इट्स नो नीड। अल्लाह हेल्प करने वालों को लाइक करता है। इसने मुस्कुराकर उसे देखा। मैं इसके लिए थैंक्स नहीं कह रही हूँ। तो फिर उसने वलीद की तरफ देखकर फिर शाहीना की तरफ देखा था। तुमने जो मुझे आज लेसन दिया इसके लिए। तुमने सही कहा। मेरे इस हिजाब से तुम्हारा ये सूट और तुम्हारी कवरिंग स्कार्फ ज़्यादा मीनिंगफुल है। मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। मैं हिजाब नहीं बल्कि इसकी शक्ल में एक खूबसूरत मंजर बनाने वाला लिबास पहन रही हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। और वाकई ये बुर्का है ही नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा, औरतों की इज्जत इनके घरों के मर्दों के किरदार की वजह से होती है। थैंक्स अगेन टू बोथ ऑफ यू। वलीद को देखकर उसका भी शुक्र अदा किया, जिसने बिना देखे महज सर हिलाकर गोया उसकी बात समझने की निशानदही की थी। आज के हादसे ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। मैं आपको नहीं भूलूंगी। अल्लाह मुझे भी आप जैसा बनाए। और आगे का जुमला उसने हल्की सी एक नज़र वलीद पर डालकर अधूरा छोड़ दिया। एनीवे, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इसकी जज्बातियत पर वलीद ने उसकी माँ और भाई की तरफ देखा, जो अजीब कैफियत में खड़े हुए थे। शाहीना को देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा हो कि ये सब ये लड़की बोल रही है। और इसका भाई अब सर झुकाए खड़ा था। उसने अज़ल्फ़ा को इशारा किया और उसे ही अपने हिसार में लिए इन दोनों की खुद पर जमी हुई नज़रों को नज़रअंदाज करके अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलता चला गया।
اتنی کنفیوز کیوں ہوں؟ اس نے ازلفا کو دیکھا جس کے چہرے پر الجھن بہت واضح تھی۔ شاہینہ نے جو کہا تمہیں سمجھ میں آیا؟ وہ کیا بول رہی تھی؟ میں نے کیا لیسن دیا ہے اس کو؟ پہلے تم بتاؤ۔ جب میں نے کہا تھا اکیلے اور بنا نقاب کے گھر سے نہیں نکلنا تو کیوں نکلی؟ نقاب ورس ڈریسنگ کو ہائڈ کرنے کے لیے ویئر کرتے ہیں، تو میں نے ویسی ڈریسنگ نہیں کی اسی لیے نقاب نہیں پہنا۔ واٹ؟ کس نے کہا ہے تم سے یہ؟ زرین نے۔ وہ آج نائٹ ویئر میں ہی کالج گئی تھی تو میں نے پوچھا تھا اس سے، وہ بولی نقاب کا یہی تو فائدہ ہے، کچھ بھی پہن کر چلے جاؤ۔ اس کی بے تکی سمجھ پر ولید کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے، اور زرین کو بھی کیا ضرورت تھی اس کے سمجھ سے بالا تر انداز میں بات کرنے کی؟ اور تم کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ بوائز اس لڑکی کو ہراس کر رہے تھے۔ یس، میں نے ان میں سے ایک لڑکے کو اچھے سے سلیپ مارا۔ اس کے خوش ہو کر بتانے پر ولید کا پاؤں ایک دم سے بریک پر پڑا۔ جھٹکے سے گاڑی رکنے پر اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ واٹ؟ تمہیں کچھ کیا ان لوگوں نے؟ وہ شوکڈ ہوا تھا اس کے کارنامے پر۔ نہیں، شاہینہ نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، ورنہ وہ ایڈیٹ بوائے بھی مجھے سلیپ کرتا اور مجھے کڈنیپ کرنے کی بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا فیس اتنا بیوٹیفل ہے، تو آگے نہیں بولا۔ اس کے بتانے پر ولید غصے کی شدت کم کرنے کے لیے اپنے لب بھیج گیا، پھر گاڑی سے باہر نکل کر اسے بھی باہر نکالا اور گاڑی سے لگا کر کچھ دیر غصے سے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے بونٹ پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ پوری گاڑی ہل کر رہ گئی، اور ساتھ ازلفا کی چیخ۔ کیا ہوا؟ اس کا غصہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہلکا سا خوف بھی تھا۔ اس کے سوال پر ولید اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر قریب ہوا۔ منع کیا تھا نا، اکیلے باہر نہیں نکلنا۔ یہ دہلی ہے، یہاں باہر نکلی ہوئی تنہا عورت بالکل بھی سیف نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں سمجھتی تم میری بات؟ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہمارے گھر کی کوئی بھی عورت اکیلی باہر نہیں نکلتی؟ مانتا ہوں لڑکیوں کا بہادر ہونا اللہ کی نعمت ہے اور اس معاملے میں مجھے فخر ہے تم پر، مگر تنہا عورت اس بہادری سے زیادہ دیر باہر نکل کر خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ یار کیوں نہیں سمجھتی تم؟ آخری جملہ بے بسی سے بول کر اس نے اس کی پیشانی سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کی بات سے معاملے کی سنگینی ازلفا کو سمجھ میں آئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ سب ذیشان، روہیل یا جون کے ساتھ ہوتی تھی تو کوئی بھی ان پر کمنٹ نہیں کرتا تھا، نہ ان پر نظر رکھتا تھا، بٹ جب بھی وہ اکیلے کہیں جاتی تھی تو وہ مردوں کے بے باکی پر ہر بار لڑ کر ہی گھر آتی تھی۔ سوری، تم صحیح کہہ رہے ہو، اٹس مائی مسٹیک۔ کیا تم ناراض ہو؟ اس کی خاموشی پر اس نے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ یہاں کے حالات سے ڈر گیا تھا۔ کیوں؟ بند آنکھوں سے ہی سوال کیا۔ تم ان ایکسپیکٹڈ بیہیو کر رہے ہو۔ ایکسپیکٹڈ کیا تھا؟ کہ تم مجھے حق کرو گے، بیکوز میں نے ایک لڑکی کی ہیلپ کی، بٹ تم نے کچھ کیا ہی نہیں اور اسی وجہ سے اسٹرینج لگ رہے ہو۔ اس کی شکایت پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ حق والا کام نہیں کیا ہے تم نے۔ اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ تو حق والا کام کون سا ہوتا ہے پھر؟ تم چاہتی ہو میں تمہیں حق کروں؟ اس کے ایک دم قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہم لوگ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو حق کر کے ہیپی فیل کرتے ہیں۔ ہاں، تم ڈیزرو کرتی ہو حق۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بھرپور طریقے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ویسے بھی تم آج کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہو، مجھے پراؤڈ فیل کروایا ہے تم نے، اور اس وقت تم جو ڈیزرو کرتی ہو وہ بس اللہ کی ذات ہی نواز سکتی ہے۔ اچانک اس کے انداز میں بہت نرمی در آئی تھی۔ ریئلی؟ ہاؤ؟ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس نے دیکھا تھا، جو اسے اسی طرح دیکھ رہا تھا کہ وہ پزل ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھر جا کر بتاؤں گا، ابھی ڈنر پر چلو گی؟ اس کے پزل ہونے پر اس نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدلا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ اوکے، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی تھی، بٹ گھر پر سب ویٹ کر رہے ہوں گے، گھر بتا دیتے ہیں ابھی۔ اس نے موہت کو فون کر کے باہر ڈنر کا بتایا اور سب کو انفارم کرنے کے لیے کہہ کر کال رکھ دی تھی۔ ویسے تم یہاں مارکیٹ میں کر کیا رہی تھی؟ اچانک یاد آنے پر وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ تمہارے لیے گفٹ لینے آئی تھی اور ابھی نہیں بتاؤں گی، اوکے؟ گاڑی میں بیٹھ کر اسے چڑھایا۔ اوکے ٹارزن بیوی۔ اس کی ناک دبا کر اس کا سر پیچھے کیا۔ 5 منٹ بعد اس نے پیراڈائز ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسی کے مطابق آپ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔